آج پام سنڈے ہے اور آج کا جو میرا مضمون ہے فروتنی اور دینے والی زندگی، ہمبلنس اینڈ گیونگ لائف اسٹائل، میں اپنے دیے ہوئے ٹائم کے اندر ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس طرح سے کہ آج کا کلام ہم سیکھیں، آج کے مضمون پر غور کریں۔ تھوڑا سا میں تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین جو نظر آ رہی ہے، اصل میں یہ کاغذ ہے۔ جانے سے پہلے میں چاہوں گا ہر شخص یہ کاغذ لے لے۔ اس پر میں جلدی میں 4-5 منٹ کے اندر اس کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ یہ جو آپ اسکرین پر پڑھ رہے ہیں شاید نہ پڑھ سکیں، پڑھ سکتے ہیں دیٹس گڈ تھنگ۔ یہ میری 2-3 ویب سائٹس ہیں، ایک آدھی ویب سائٹ، ہر ویب سائٹ 2-2.5 گھنٹے کی ہے وزٹ کرنے کے لیے، اور بالخصوص زبور اور گیت 4 اسکرپٹس جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یوٹیوب چینل کا سرچ کالم میں ہے۔ یہ بالخصوص اس قسم کا زبور اور گیت ہے تقریباً 63 کہ اگر گھر میں اونچی آواز سے لگائے جائیں۔ اس کی ان زبوروں اور گیتوں کی ایک خاصیت ہے، اسکرین کے اوپر کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے۔ 4 اسکرپٹس ہیں، اردو، انگلش، رومن اردو اور ہندی، اور بیک گراؤنڈ میں چرچ کوائر ہے، اور آپ کے چرچ کی کوائر کے بھی کچھ گیت اس میں شامل ہیں۔ اور یہ میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹیڈ ڈسکرپشن، کہ اگر آپ 2 ہفتے تک اپنے گھر میں اونچی آواز سنیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول ایک روحانی ماحول بن جائے گا۔ آگے یہ ایک کتاب ہے آخر میں جو ڈیولپ کیا ہوا ہے، لو اینڈ اٹس ٹائپس۔ یہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ جب میں نے لکھا تھا میرے سامنے نوجوان فوکس تھے۔ انگریزی میں ایک لفظ ہے آئی لو پیزا، آئی لو یو، آئی لو فروٹ۔ گریک میں 4 لفظ ہیں، اگاپے لو، اور اردو میں 7 لفظ ہیں، پیار، محبت، انس، آخر میں عشق حقیقی، عشق مجازی، مگر میں نے 12 قسم کے لفظ لکھے۔ آپ ضرور دیکھیں، بالخصوص جن کے پاس گھر میں نوجوان ہیں وہ ضرور اس کو پڑھیں، آن لائن اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک کاپی میں دوں گا پاسٹر کو، ایک شاہین زار صاحب کو، 3 کاپیاں ہوں گی، جو پہلے آئے گا وہ لے سکے گا، ادروائز آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو ضرور دیکھیں۔ جب میں نے کتاب لکھی، لکھنے کے بعد میرا بھی انداز آئیڈیا بدل گیا لو کے بارے میں۔ اب میں ڈیپ لو کو سمجھتا ہوں مسیح کے ساتھ پیار۔ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں دھیرا کرم کو، سدھو سندر سنگھ کو، ان کا مسیح کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا کہ وہ مسیح ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ اور پطرس کا پیار آپ کو شاید معلوم ہو کہ پطرس یسوع سے اتنا زیادہ پیار کرتا تھا کہ جب اس کو مصلوب کیا گیا اس نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ مجھے الٹا شکریہ۔ وہ مسیح سے اتنا زیادہ پیار کرتا تھا کہ اس نے کہا کہ میں یسوع کے برابر نہیں، یسوع کو سیدھا لٹکایا گیا، مجھے الٹا لٹکایا گیا۔ کتنا زیادہ پیار تھا۔ کاش خدا ہم توفیق مدد کرے کہ ہم اصل میں جس قسم کا لو کرتے ہیں، دیکھیں ہم کس ٹائپ کا لو ہم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ اب ہم آگے دیکھیں گے آج کے اس میسج کو۔ یہ پرنٹڈ کاپی میں پیچھے بھی رکھی ہوئی ہے، ادھر بھی ہوگی، اور کھانے مراد بھی آپ لے سکتے۔ آسانی کے لیے میں نے بائبل کے جو حوالہ جاتے ہیں اس جگہ لکھ لیے ہیں تاکہ ٹائم کو بچا سکوں۔ میں بائبل کے حوالہ آج کا ٹاپک ہے فروتنی اور دینے والی زندگی، ہمبلنس اینڈ گیونگ لائف اسٹائل۔ 5 سنڈے تو ہے، ہم نے ڈالیاں بھی رکھا ہے، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیسے آئے ہیں ویسے چلے جائیں گے یا کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ کاش خدا متفق نہ کرے کہ آج کے ٹاپک کے مطابق ہم دیکھیں کہ فروتنی اور دینے والی زندگی، یسوع مسیح کا شہانہ داخلہ ہم دیکھتے ہیں
کہ کس طریقے سے پام سنڈے کا پیغام فروتنی، قربانی اور ایمان کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس شاہانہ داخلے کا ذکر چاروں اناجیل میں پایا جاتا ہے۔ مسیح کی آمد بطور نجات دہندہ اور بادشاہ کے لیے، اگر آج کے ورد کا ایک ورد دیکھیں، مرکز 11 باب 41 آیت کا سیاق اسباق دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یسوع یریحو سے تقریباً 18 میل کا فاصلہ طے کر کے آ رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقہ میں راستہ میں آدھے میل کا سے زیادہ ڈھلان تھا اور بڑی مشکل سے یسوع تھکا ماندہ وہاں تک پہنچا۔ جب یروشلم کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے نشانے کو نہیں بھولا اور یروشلم میں کہا کے لیے جا رہا تھا، میری خاطر اور آپ کی خاطر اپنے آپ کو مسلم کرنے۔ اسی قسم کا حوالہ ہمیں ایک اور بھی ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کا 4 6 سے 35 آیت تک کہ کس طریقے سے یسوع تھکا ماندہ یعقوب کے کنویں میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک سامری عورت اس کے پاس آئی، مگر اس نے تھکاوٹ کا خیال نہیں کیا، اپنی خدمت کو جاری رکھا، سامریوں کو بہت اپنی خوشخبری سنائی اور بہت سامری نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ کیا ہمارا کیا حال ہے؟ جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو تھک گیا ہوں، آج میں نے گرجا گھر نہیں جا رہا، یا کوئی اور بہانہ مل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی خدمت کے راستے میں there is no excuse of any type of disease یا تھکاوٹ۔ بیماری کوئی بہانہ نہیں، تھکاوٹ کوئی بہانہ نہیں۔ اگر ہم ابھی اپنی ضبور ڈال رہے تھے، پنجابی کا ضبور، ڈاکٹر شہباز نے جو لکھے، آپ کو معلوم ہے اس نے کیسے لکھے؟ اندھا ہو گیا۔ اس نے یہ قربانی کی میں اندھا ہوں، میں نے بھی نہیں کرنا۔ اس نے خدا کی خدمت جاری رکھی اور اس نے ایسا کام کیا جو کسی اور زبان میں نہیں ہے، صرف پنجابی زبان میں زبوروں کو اس نے ترتیب دی، گانے کی۔ کاش خدا میں توفیق عطا کرے کہ خدا کی خدمت کے راستے میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ پچھلے سے کہ ہم اپنی سائڈ دیکھیں، میں اسٹارٹ میں جانا چاہتا ہوں، جلدی میں بھول گیا تھا، شکریہ ادا کرتا شاہین دار صاحب کا، آرگنائزنگ کمیٹی کا، اور آپ لوگ جو نظر آ رہے ہیں، میں اکثر اوقات فیس بک پہ آپ کی لائیو کی عبادت دیکھتا ہوں۔ اس میں کچھ لوگ میرے پرانے شہروں کے گرائی بیٹھے ہیں، ناروال کے، لاہور شہر کے، نولکھا چک کے حوالے سے سب کو میری طرف سے سلام۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع کی گدھے کی سواری ہم انسانوں کو صلح، نجات اور راست بازی کا پیغام دیتا ہے۔ یسوع یروشلم کی طرف رخ کیا ہوا جا رہا ہے، گدھے پر سوار، گھوڑے پر نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی دوسری آمد گھوڑے پر ہے۔ وہ کیوں؟ گھوڑا نشانی ہے جنگ جو لوگ بیٹھے ہیں، اور یسوع کی دوسری آمد فاتحانہ طور پر فتح پانے کے لیے، شیطان کی طاقتوں پر فتح پانے کے لیے وہ گھوڑے پر آئے۔ مگر آج اس پام سنڈے کے وقت میں یسوع ایک گدھے پر آ رہا ہے، حلیمی کا نشانہ۔ چارلس جیننس ایک برٹش آتھر ہے، اپنی مووی مسایہ میں یسوع کی پیدائش سے لے کر مصلوبیت تک تفصیلاً بیان کرتے ہیں اس مووی میں، اور بالخصوص یروشلم کا میں یسوع کا فاتحانہ داخلہ ایسا طریقہ سے بیان کرتا ہے۔
मकाबियों ने जब यूनानी हुकूमत पर फतह पाई तो उन्होंने अपने सिक्के के ऊपर खजूरों के पत्तों का निशान लगाया, जो आज हमने खजूरों के पत्ते लगाए बतौर फतह याबी का निशान। वह के खजूरों के पत्ते फतह याबी का निशान जाहिर करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने कपड़े राह में बिछा दिए, आपने पानी रखा। मैं अपने मजमून से थोड़ा पीछे जाता हूँ। खुदा के रास्ते में बीमारी, मैं बीमार भी था, आया और चीज़ें रुकावट नहीं करती। शुक्रिया, अपने पानी रखा और बातें करके शुक्रिया, और खुदा तौफीक दे, आपकी दुआ की वजह से खुदा तौफीक देगा कि हम कलाम को सीखने का सिलसिला जारी रखें। हम देखते हैं कि लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्होंने खेतों में से डालियां काट कर राह में बिछा दी। उस जमाने का रिवाज था कि गधा सुलह और सलामती का निशान समझा जाता था। बनी इसराइल में अब्दून इसराइल का जब काजी था, उसके 40 बेटे और 30 पोते थे, और वो 70 जवान गधों पर सवार शहरों में फिरते थे। सुलह और सलामती का निशान गधे पर था। ये हमें याद दिलाता है कि यीशु को अपने दिल में बुलाना है, यीशु की पैरवी करनी है। यीशु हर कबीला, ज़बान और कौम को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। इसी शाहाना फजल से यीशु बुलाता है कि ईमान के साथ उसके पास आए। उसकी बादशाहत सख्ती नहीं करती, बल्कि हमें रूहानी जिस्मानी शिफा के लिए प्यार से करती है। आपको मालूम है शैतान की हुकूमत में और खुदा की हुकूमत में क्या फर्क है? मैं शेयर तो कर रहा हूं, मगर शायद मैं आपके ज़हन से भी ज़्यादा बात कर रहा हूं। आप जवाब दें, दिल में जवाब दें, शायद मौके के मुनासिब से ऊंचा जवाब देना शायद मुश्किल हो। शैतान जो है वो डिक्टेट करता है, हुक्म करता है, और खुदा जो है, जो यीशु खुद खुदा है, वो प्यार से, हलीमी से बुलाता है, हुक्म नहीं, डिक्टेट नहीं करता। तभी से इंजीलों में हम अक्सर का पढ़ते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, मर्जी आपकी, काश खुदा में तौफीक ना करे। तभी से हम बात से पहले दुआ करते हैं कि मैं सुनने वाले कान खुदा मदद करे, और मुकाशवा में भी करे जिसका सुनने के कान वो सुन ले। और शैतान क्या है? वो डिक्टेट करते हैं। अगर मसीहत के अलावा और मज़ाहब को अगर हम देखें तो बाद मज़ाहब में डायरेक्टली ये करो, ये ना करो, अगर ये ना करोगे तो ये सजा है, हुक्म। मसीहत में मर्जी आपकी है, अगर करोगे तो खुदा की बादशाह में दाखिल हो जाओगे, निजात हासिल करोगे। तभी से यीशु गति पर आया, प्यार से, नरमी से, सख्ती से नहीं। काश खुदा में तौफीक नाज़िल करे कि हम इस बात को सीखें कि किस तरीके से हम प्यार की आवाज को सुने। शुक्रिया, आपने ये अरेंजमेंट की, सिस्टम की, इसके लिए शुक्रिया। जब हम नाफरमान हो जाते हैं, यीशु हमारे रास्तों की रहनुमाई करते हैं। हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, यीशु हमें हौसला देता है प्यार के साथ। जब हमारा दिल टूट जाता है, वो हमारे आंसुओं को पोंछता है।
ہمارے حقیقی اور فاتح بادشاہ میں اتنی قوت ہے کہ ہمیں شفا اور قوت بخشے۔ کاش خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ کس طریقے سے دکھ میں، مصیبت میں دعا ہے۔ آئیے میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، میں بیمار ہوں، تو یقیناً خدا دعا پہ جواب دیتا ہے۔ اگر ہم ایمان سے یسوع کا استقبال کرنے والے سمجھتے تھے کہ خدا کا مسیح یہی ہے اور زمین پر اپنی حکومت لائے گا، جیسا کہ نپولین بوناپارٹ سوئٹزرلینڈ میں جب اپنی آرمی کے ساتھ گیا تو لوگوں نے اس کا پرجوش استقبال کیا اور اس کے سپورٹر نے یہ بتایا کہ آپ کا استقبال ایک پرجوش طریقے سے، مگر نپولین نے جواب دیا، یہ بے سمجھ عوام ہلکی سی تبدیلی کے بعد کچی پاڑ کی مانتا ہے۔ پاڑ آپ کو شاید پنجابی کا لفظ ہے، اس میں انگریزی میں اردو میں کہیں گے جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں نا تو ایک ساتھ فریم لگا دیتے ہیں تاکہ اس پر کھڑے ہو کر ہم بلڈنگ کو آگے بنا سکیں۔ اگر وہ فریم، اگر وہ پاڑ کچی ہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ فریم بھی ٹوٹ جاتا ہے، بلڈنگ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور بندے جس پر کھڑے ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نپولین نے یہ کہا کہ یہ عوام بے سمجھے جو پرجوش نعرے تو مار رہی ہے، جیسے کہ 5 سنڈے کے دوران کچھ لوگ بے سمجھے نعرے مار رہے تھے، مگر شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا مقصد ہے۔ جو لوگ پاکستان کی بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ پرائم منسٹر ذوالفقار بھٹو جب آئے تو لوگوں نے، عوام نے بہت نعرے مارے، بہت کچھ تھی ساری دنیا میں، بڑے اونچے نعرے مارے تھے، اور انجام میں کیا ہوا؟ اس کو پھانسی ہوئی جب اس سے ناخوش ہوئے۔ اور پریزیڈنٹ اجور کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ لوگ میرے ہم لوگ کے آپ جانتے ہوں گے، 10 سالہ کا اس کا ڈیکیڈ آف پروگریس بہت پاپولر تھا پریزیڈنٹ اجور۔ جب اس کی پاپولرٹی کم ہو گئی لوگوں نے اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو نعرے مارنے والے ہیں اس ہفتے تو نعرے مار رہے ہیں، مگر اگلے ہفتے کے دوران کیا کریں گے؟ برابر کو مانگیں گے، اور یسوع کو بارے میں کیا کہیں گے؟ مصلوب کر۔ پہلے ہفتے یسوع کا استقبال کیا، اگلے ہفتے مصلوب کرنے کی ڈیمانڈ۔ مگر یسوع جو خود خدا ہے، ہم پڑھتے ہیں یوحنا 10 باب اس کی 17 اور 18 آیت، یوحنا 10 باب اس کی 17 اور 18 آیت، میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ یسوع گدھے پر سوار ہمبلنس کی نشانی میں آگے جا رہا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے ہمبلنس اینڈ گیونگ لائف اسٹائل۔ کائے کے لیے جا رہا ہے؟ اپنی جان دینے کے لیے، خدا کا منصوبہ پورا کرنے کے لیے، کچھ دینے کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ آج کے ٹاپک کے مطابق کیا ہم نے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ فروختی اور دینے والے ہمبلنس اور گیونگ لائف اسٹائل۔ آج ہم جیسے آئے ہیں ویسے واپس نہیں جانا، ہم نے سیکھنا ہے کہ کچھ نہ کچھ دینا ہے اور
جلدی میں شارٹ کٹ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکا. ایک زمانہ میں میں نے آپ کے انچارج کو کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ رائٹ چینج ہو، مگر بعد میں ابھی تک چینج نہیں ہوئی. مگر میرا وے آف لائف آفٹر گیٹنگ نیو لائف ان کرائسٹ، جب مسیح یسوع کو میں نے اپنا شخصی نجات خدا قبول کر لیا، تو ابا کی کتاب کے آخری باب کے تقریباً آخری آیت میں لکھا ہوا ہے دینا لینے سے مبارک ہے، گیونگ. اور آج کا ٹاپک بھی ہے گیونگ لائف اسٹائل. تو آج میں نے آپ کے ابھی انچارج جو ہیں شاہد زار صاحب ان سے بات کی کہ میں کیا کروں. میرے پیرامیٹر میں کچھ اور بھی آتا ہے، کیش تو کسی حساب سے دیتا ہوں ان شیپ آف مٹیریل. تو میں نے سوچا کہ جو میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا کہ میری جو ایک یوٹیوب چینل ہے زبور اور گیت، اس کو آپ ضرور دیکھیں. چھٹیا اس کا نسخہ ہے کہ آپ گھر میں اونچی آواز سے سنیں گے تو آپ کے گھر میں روحانی ماحول ہوگا. جس طریقے سے جب سول بادشاہ کے اوپر بری روح نازل ہوتی تھی تو داؤد جب ساتھ میں جاتا تھا تو بری روح دور ہو جاتی تھی. آپ اس کو آزمائیں اور ان گیتوں میں کچھ آپ کی کوائر کے گیت بھی ہیں، اور کوائر کے گیت آواز بھی ہے اور بیک گراؤنڈ میں موسیقی بھی ہے. تبھی سے میں نے سوچا کہ آج کے مضمون کے مطابق میں صرف یہ نہ کہوں کہ دوسروں کو نصیحت یا فصیحت دو، مجھے بھی کچھ دینا ہے. تو میں نے سوچا کہ کوائر کے ممبران کو یہ نوٹ کیا جائے. آپ سب کو مل گیا کہ ابھی تک نہیں ملا؟ جن کو نہیں ملا وہ جن کو نہیں ملا وہ میں نے کسی کو کہا ہے وہ آپ کو پہنچا دے گا. کیونکہ آپ جو میری آواز سن رہے ہیں بالخصوص نوجوان اور بچے، کیا نوجوانوں نے شروع میں جو لنک میں نے دکھایا تھا انہوں نے اپنے واٹس ایپ پہ کھول لیا؟ آج کا جواب تقریباً 8 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے اسکرین پر اپنے اسمارٹ فون پر گزارتا ہے. تو آپ ضرور وہ لنک کھولیں جس میں ہے لو اینڈ اٹس ٹائپس. وہ کتاب فری ڈاؤن لوڈنگ ہو سکتی ہے. بالخصوص نوجوان سے میں مخاطب ہوں، آپ چیک کریں کیا وچ ٹائپ آف لو یو ہیو. اور جو بچے بھی ہیں جو سن رہے ہیں، مجھے معلوم ہے سن رہے ہیں، وہ آج کے مضمون کے مطابق ہمبلنس، فروتنی اور گیونگ لائف اسٹائل کے مطابق چل رہا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم یسوع کی گدھے پر سوار مصلوبی کے لیے جا رہا ہے. ہم کہاں ہیں اس بڑے جلوس میں، اس بڑے سین میں؟ کیا مسیح کے شاگردوں کے ساتھ ہیں یا دنیا دار لوگوں کے ساتھ؟ اس بڑے جلوس میں 2 قسم کے لوگ تھے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرف ہے. پہلا گروپ جو تھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہوشنا گروپ. آپ لوگوں نے شامل ہوئے یا حلیبی سے یسوع کی تعلیم ماننے والا. یونا 12 باب 13 آیت کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے. کیا ہم اس گروپ میں شامل ہیں؟ اور دوسرا گروپ جھوٹی تعریف کرنے والا مخالف گروپ، فریسیوں کا ساتھ دینے والا. اگلے ہی دن کہنے لگے مصلوب کر. یونا 12 باب 19 آیت. فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں مان پڑتا. دیکھو جہاں اس کا پیرا ہو چکا. یقیناً ہم ہوشنا مسیح کی تعلیم کو ماننے والے. بڑی احتیاط کے ساتھ ہم نے اور طلبات کو دیکھنا ہے
کہ یسوع اس دنیا میں کیوں آیا. اس نے یہاں آ کر ایک کام مکمل کیا. آپ کو معلوم ہے کیا کام کیا؟ میجورٹی کو معلوم ہے نجات کا کام. وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یسوع نجات، راست بازی اور نئی زندگی پیش کرتا ہے. جو اپنے آپ کو اس کے سامنے لیپ بناتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنے سے مراد خدا کے ساتھ ابدی اطمینان حاصل کرنا ہے. دوسرا تیموتھیوس 12 آیت. اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتے. ہم پیچھے پھر جائیں مگر خدا ہمیشہ وفادار ہے. کاش خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس بھلی بھی کہ سبق سیکھے اور یسوع کی پیروی کرے. ہمیں اس بات کی پکی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں ابدی اطمینان بخشتا ہے. اگر ہم خدا کی گناہ نعمتوں کا جائزہ لیں تو وہ گرنے سے باہر ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا دل اور اپنے آپ کو اس کو دوں. کیا آج کا ٹاپک ہے humbleness and giving life. یسوع مجھے بلاتا ہے، آخری سپیڈ ہے، مگر میرا کیا جواب ہے؟ جسمانی طور پر فروختی اور دینے والی زندگی. یہ نوجوان بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. کیا آج عبادت کے بعد آپ اس اسٹائل کو اپنانے کی کوشش کریں گے؟ humbleness and giving life style. اس طرح کہ میں نے بتایا کہ میں نے کچھ دیا کسی کو. بچے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اپنے امی ابو کو یا کسی کو کچھ پیش کر گیونگ. یسوع نے آج کے 5 سنڈے کے دوران موقع پر یہ بھی سبق دیا کہ ہم دینا سیکھیں اور روحانی طور پر یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خدا کو قبول کرنا. میں 1 منٹ کے لیے دوبارہ دہراؤں گا اس کو. فزیکلی اینڈ اسپرچولی. فزیکلی آپ نے کوئی نشان دکھانا، آپ نے تالیاں دکھائی، مقابلوں نے کوائن بنایا تھا. فزیکلی کوئی نشان دکھانا، کچھ کیا. دینا لینے سے زیادہ موقع. گیونگ لائف اسٹائل. چھوٹا بچہ بھی ان کے والدین سکھاتے ہیں جب کوئی کھانا کھائیں، کوئی بسکٹ دے تو اس کو دوسرے کو پیش کریں. دینے کا طریقہ سیکھیں. اور روحانی طور پر جب میں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ خداوند قبول کیا، اعلانیہ اقرار کیا، اس دن سے آج تک تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. یسوع میرا ذمہ دار ہو گیا. کاش خدا ہم سب کو توفیق سے عنایت کرے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دیتا اور خدا مقبول کریں. آمین.